بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مقتدانا وهادينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. صلوات پڑھیں محمد. ہماری گفتگو کا زیادہ تر تعلق ہماری اپنی زندگی اور اللہ کے کرم اور اس کے فضل کہ خدا نے ہم پر کہاں کہاں اور کیسا کیسا کرم کیا ہے، اور انسان اللہ کے کرم کو یاد کرے تو انسانی زندگی میں ایک بدلاؤ آئے، ایک تغیر ہو، انسان بدلے. اور دنیا میں کوئی بھی چیز، یہ جہان فانی میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے. بڑے بڑے مضبوط قلعے چشم زدن میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے دولت اور طاقتوں والے ایسی بیماریوں میں لاغر ہوتے ہیں کہ ان کی بیماریوں کو بس پھر عبرت کے لیے یاد رکھا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی چیز بھروسے کے لائق ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے تو بس وہ خداوند عالم کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھروسے کے لائق نہیں. اگر ہم اپنے دل اور دماغ کو یہ یاد کرا دیں اور یہ بات بتا دیں، اور یہ بتائیں کیسے، ہم اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ چیز اتاریں کیسے کہ بس خدا ہی بھروسے کے لائق ہے اور کوئی بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں. کچھ تو ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے. مثلا خدا ہمارا رازق ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر بات جب میدان عمل میں اتر جائے اس کے لیے ہمیں وہ حالات اور وہ واقعات دیکھنے پڑیں گے کہ بہت برا ٹائم ہے، دریائے آگ میں انسان کو گرا دیا گیا، پہاڑوں کی غار میں بچے کو جنم دے دیا گیا، بچے کو تنہا اور اس کی ماں کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان غیر واد ذی زرین میں لا کے چھوڑ دیا گیا. ان سب جگہوں پر خداوند عالم نے رزاقیت اس کی شامل حال رہی ہے یا نہیں رہی؟ اب وہ جسم وجود تو نہیں، جسم تو نہیں رکھتا کہ جو آپ کے سامنے آ کے کہے گا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارا خالق و مالک ہوں. خدا کی قدرت اس جہان میں جو بکھری ہوئی ہے، اس جہان کا مطالعہ کرو اور دیکھو، اور دیکھنے کے بعد اندازہ کرو کہ اس کی قدرت وہ کیسی قدرتوں کا مالک ہے. یہ ہماری فضا، ہماری زمین کے اوپر جو ہوا ہے،
یہ ایسی طے بطے ہے، سورج کی جب شعاعیں سیدھے سورج سے نکلتی ہیں تو پہلے وہ ہماری ہوا کے اوپر آتی ہے اور ہوا دھیرے 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 چھان کے اسے زمین پر بھیجتی ہے۔ اگر یہ ہوا اس زمین کو، اس شعاعوں کو نہ چھانتی تو ان شعاعوں میں ایسی بھی زہریلی شعاعیں تھیں جو ہماری زندگی کو نقصان دے سکتی تھی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور پھر یہ نور کی شعاعیں ہواؤں کے ذریعے پھیل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو، اللہ اگر اس ہوا کو ایسا بنا دیتا، ہم جو سن رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، نہ میری آواز آج آپ تک پہنچ سکتی اور نہ ہی میں آپ کے کان میری آواز کو سن سکتے تھے۔ اگر بیچ میں یہ درمیان میں ہوا کا رابطہ نہ ہوتا تو نہ میری آواز آپ تک پہنچ سکتی تھی اور نہ آپ سن سکتے تھے۔ یہ جو فضا میں ہوا ہے، اس نے میری آواز کو لیا اور آپ کے کانوں تک پہنچا دیا، اور یہ ہوا کا بہت زبردست کارنامہ ہے۔ اور جب یہ ہوا کا بہت زبردست کارنامہ ہے تو اس کے سلسلے میں ہم ذرا غور کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس ہوا کو خدا ایسا بنا دیتا کہ یہ ہوا آواز کو لیتی تو مگر اپنے اندر جذب نہ کرتی، اپنے اندر کھینچتی نہ، تو یقین جانیے پورے پالیتانہ کا شور ہمیں زندہ نہ رہنے دیتا، ایک دن کا شور۔ اگر یہ شور جو پورے دن میں ہوا ہے، سبزی بیچنے والوں نے سبزیاں بیچی ہیں، پھیری لگانے والوں نے پھیری لگائی ہے، گاڑیوں نے اپنے ہارن بجائے ہیں، بچوں نے گاڑیوں سے خوب بھگائی ہے، روز کا سناٹا، اگر یہ ایک دن کی آواز فضا میں گونج جاتی تو پوری زمین پر ایک انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، چونکہ یہی آواز شور ہر جگہ ہوتا۔ اور یہ جو دن بھر کا شور تھا، اگر یہ رات میں ہوا اس کو چھوڑ دیتی تو نہ نیند آ سکتی تھی، نہ سکون مل سکتا تھا۔ مگر امام ارشاد فرماتے ہیں ہوا کو خدا نے ایسا بنایا ہے کہ یہ آواز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، ختم نہیں کرتی، محفوظ رکھتی ہے، مگر تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ اگر واقعی علم رکھتے ہو تو ہم نے اس فضا میں آواز کو محفوظ کر دیا ہے، تم اسے کیچ کر سکتے ہو، مگر ہوگا یہ کام علم کے ذریعے، بغیر علم کے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اگر ایک ہوا کو ہی ایسا بنا دیتا کہ وہ ہماری آواز کو جذب نہ کرتی تو ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے، مگر پروردگار عالم نے ہوا آتی ہے، آواز کو جذب کر لیتی ہے، اور اس کے بعد نبیوں کے وہ واقعات بھی اس ہوا میں موجود ہیں۔ جب مکمل طور پر عالم آئے گا اس کائنات کا تو وہ خطبے بھی واپس آ جائیں گے جو پیغمبر نے دیے تھے، وہ بیان بھی واپس آ جائیں گے جو پیغمبر اسلام نے دیے تھے، وہ خطبے بھی واپس آ جائیں گے جو علی نے دیے تھے، وہ باتیں بھی واپس آ جائیں گی جو بیان کیے گئے تھے۔ لہذا ایک ہوا کی نعمت کا آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر یہی مجلس شور بن کے ہمارے کانوں میں ہر مرتبہ یہ شور بن جاتی، آپ سو سکتے تھے؟ نہیں سو سکتے تھے۔ ہوا نے اس آواز کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور ہوا بار بار بدلتی رہتی ہے، بار بار بدلتی رہتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو چیز دکھائی نہیں دے رہی اس میں پروردگار عالم نے ایسی قدرت پیدا کر دی ہے۔ اگر ہم ان لفظوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کاغذ کا استعمال کرتے تو پورے پالیتانہ کی آواز جو نکلی ہے، نہ جانے ہزاروں ٹن کاغذ لگ جاتا، نہ جانے لاکھوں ٹن کاغذ لگ جاتا، مگر خدا کی ہوا میں یہ باتیں محفوظ بھی ہیں اور ہمیں اذیت بھی نہیں پہنچا رہی ہیں۔ کیا کمال قدرت ہے خدا کی قسم! کیا کمال قدرت ہے کہ یہ ہوا میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور ہوا بہت بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ہم بادلوں کو بھیجنے سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیج دیتے ہیں جو تمہیں خوشخبریوں کا پیغام دے رہی ہے، ہوشیار سمجھدار بارش آ رہی ہے۔ اور پھر خدا کا قرآن مجید میں آپ دیکھیں بادلوں کے اوپر جو ہوا پروردگار عالم نے پیدا کی ہے، بادلوں کے نیچے جب بارش کا نظام ہوتا ہے تو بادلوں کے نیچے پروردگار عالم نے بالکل ایک ٹھنڈی ہوا پیدا کی ہے اور اس کے نیچے بالکل ایک گرم ہوا پیدا کر دی ہے۔ پھر اگر اس زمین کو
کو ایسا بنا دیتا کہ یہ زمین پانی کو اپنے اندر کھینچتی نہیں اور پانی بارش برستی اور زمین کے اوپر پانی کھڑا رہ جاتا، نہ تو ہم چل سکتے تھے، نہ ہم گھر بنا سکتے تھے، نہ ہم مکان بنا سکتے تھے۔ بارش برسی اور جب بارش برستی ہے تو یہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، پانی کو برباد نہیں کرتی، پانی کو جذب کرتی ہے، برباد نہیں کرتی، اور پانی زمین کی نیچی تہوں میں جا کر پانی محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ گرد و غبار اس میں مل جانی چاہیے، مگر اس زمین کو خدا نے اتنا بہترین فلٹر بنایا ہے کہ زمین کے ذرات پانی میں آ نہیں پاتے، اور جب ہم ہینڈ پمپ کے ذریعے سے یا بورنگ کے ذریعے سے پانی کو نکالتے ہیں تو ٹھنڈا اور لذیذ پانی زمین کے نیچے سے آتا ہے، اور ہم بڑے مزے کے ساتھ اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہم زمین کی بناوٹ کو دیکھیں کہ جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو زمین کے اوپر مٹی دکھائی دیتی ہے، نیچے جب دیکھتے ہیں تو الگ طریقے کی زمین ہے، اور نیچے جاتے ہیں تو ریت دکھائی دیتا ہے، اور نیچے جاتے ہیں تو سفید بالو نکل کے آتی ہے۔ یہ پتہ ہے، جانتے ہو قدرت نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب ہم گھڑوں میں مٹکوں میں ٹھنڈا پانی کرتے تھے تو ان کے نیچے ریت یا بالو رکھ دیا کرتے تھے۔ ریت میں خاصیت یہ ہے کہ وہ پانی کو ٹھنڈا بناتا ہے، اور اس لیے خدا نے اوپر مٹی کو پیدا کیا اور نیچے ریت کو پیدا کر دیا، تاکہ جب زمین سے پانی نکلے تو بالکل ٹھنڈا اور میٹھا اور لذیذ پانی نکل جائے، اور اس کے اوپر زمین کا پتھر جیسا سینہ پانی کے اوپر ٹیک دیا، اور تاکہ پانی ان لوگوں تک پہنچ جائے جہاں کھیت و کھلیان پیاسے تھے، جہاں کھیتی کو ضرورت تھی، جہاں زمین کو ضرورت تھی، تو پانی کو ایسی زمین سے نہیں نکالا بلکہ پہاڑوں کے نتھوں سے نکالا، تاکہ پانی ڈھلک کے وہاں پہنچ جائے جہاں پیاسے رہتے ہیں۔ پر محمد والے محمد سلوان پانی کو ان پہاڑوں کے اوپر سے نکالا، اوپر لے گیا پہاڑوں کے اندر، اور پھر پہاڑوں کو بھی کس طریقے سے بنایا؟ ساری زمین میں پہاڑوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور اندر اندر آپ زمین میں دیکھیں گے جیسے زنجیر کے حلقے ہوتے ہیں، ویسے اندر اندر پہاڑوں کی جڑ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ خدایا تو نے پھر قرآن مجید میں کہتا ہے، کیا تم نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ کیا تم نے زمین کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے اس کو طے طے بنایا ہے۔ کیا تم نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا آسمان کو بلند بنایا ہے؟ کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا؟ ساری قدرت کے خزانے اسی زمین میں تو ہے۔ سونا بھی یہی زمین بنا رہی ہے، چاندی بھی اسی میں ہے، ہیرا بھی اسی میں ہے، مٹی بھی اسی میں ہے، پتھر بھی اسی میں ہے، زمین میں زراعت بھی اسی میں ہے۔ خود یہ ہے کہ میں خود بھی مٹی میں سے ہی ہوں اور مجھے مٹی میں ہی لوٹا دیا جائے گا۔ اس کی ترکیب یہ ہے، ہر انسان کو خدا نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ہی مجھے پلٹا دے گا۔ کیا میں مراد ہوں یا میرے جد جناب آدم مراد ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں دونوں مراد ہیں، اس لیے کہ وہ تو ایک دم جلی مراد ہیں، لیکن ہر اعتبار سے میں بھی مراد ہوں، اس لیے کہ جب انسان کوئی غذا کھاتا ہے، انسان کے بدن میں جو بھی چیز بنتی ہے، خون ہو، بلغم ہو، سودا ہو، صفرا ہو، نطفہ ہو، جو بھی کچھ ہو، وہ اس غذا سے ہی تو بنتی ہے، اور غذا مٹی سے پیدا کرتا ہے، تو گویا غذا مٹی سے ہے اور مٹی غذا سے پیدا ہوئی ہے، اور میں اس غذا کو کھاتا ہوں، تو دراصل جب میں غذا کھاتا ہوں اس لیے میرے بدن میں خون بنتا ہے، اور اسی خون کے ذریعے سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی نطفے میں خدا نے میری نسل کو ودیت کر دیا ہے، خدا نے میری نسل کو اسی نطفے میں رکھا ہے۔ اس لیے اسلام نے کتنے پہلے کہا اپنی غذا کو پاک کر لو، اگر نطفے کو حلالی بنانا چاہتے ہو، نیک بنانا چاہتے ہو تو غذا کو پاک کر لو، اس لیے کہ خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفے سے انسان بنتا ہے، اور خون غذا سے پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے غذا کا پاک ہونا۔ فلسفہ تو دیکھیے کتنی زبردست ہے، غذا کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر غذا پاک نہیں ہے تو میں نے کیک میں ڈالی کھٹائی تو وہ مٹھائی تھوڑی ہو جائے گی، بنائی تھی پکوڑی بن گئی مٹھائی ہو جائے گا؟ تو جیسی میں نے غذا کھائی ویسا ہی تو خون بنا، اور جیسا خون بنا ویسا ہی نطفہ بنا۔ اب اس کو بیچارے کو مار رہے ہیں، بچے کو،
تو ٹھیک ہو جا، تو ٹھیک ہو جا۔ بھائی اگر تو نماز شب میں بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ ٹھیک ہو جا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ نطفے کا تعلق ہے خون سے اور خون کا تعلق ہے غذا سے۔ کاش یہ باتیں واضح ہو جائے۔ خون کا، نطفے کا تعلق ہے خون سے اور خون کا تعلق ہے غذا سے، تو جب غذا ہی درست نہیں ہے تو خون کیسے صحیح ہو جائے گا؟ لہذا جب امام سے معلوم کیا بچے کو کب سے پڑھائے، تو امام نے یہ نہیں کہا پیدا ہونے کے بعد، کہا پیدا ہونے کے 20 سال پہلے، یعنی خود کو پڑھا لے جاؤ تو بچے پڑھ لے جائیں گے۔ جب میں خود ہی درست نہیں ہوں، بچے کو مار رہا ہوں، پیٹ رہا ہوں، تو صحیح ہو جا۔ تو خدا کی اس قدرت پر ہم یقین کیسے کریں جو اس نے اعلان کیا ہے کہ بس بھروسے کے لائق میں ہی ہوں، واللہ غنی وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ قرآن کا لفظ ہے، تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ غنی، بس بے نیاز تو خدا کی ذات ہے، اور ہم سب کے سب فقیر کیسے ہیں؟ جگہ کے محتاج ہیں، زبان کے محتاج ہیں، مائک کے محتاج ہیں، لوگوں کے محتاج ہیں، روٹی کے محتاج ہیں، سردی سے بچنے کے لیے لباس کے محتاج ہیں۔ جو اتنا محتاج ہو اس کو بے نیاز کہا جا سکتا ہے۔ بے نیاز تو وہ ہے جو مکان پیدا کرنے کے بعد لا مکان ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جس کو کسی جگہ کی ضرورت نہیں، جس کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سجدے کرے تو وہ مسجود کہلائے، کوئی مخلوق ہو تو وہ خالق کہلائے۔ وہ تو ایسا خالق ہے کہ جو ہم نہیں تھے مگر وہ خالق تھا۔ وہ تو ایسا مالک ہے کہ کچھ بھی نہ ہو مگر وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنی مالکیت کے اعتبار سے سب پر حق کے تصرف رکھتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے جو چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ لہذا وہ مالک ہے، اور اس کی ملکیت میں اگر اس نے کسی کو تھوڑا سا حق دے دیا تو پھر وہ بھی اس کی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ جو زندگی بھر مالک مالک مالک، اس کھیت کا مالک یہ، اس کھیت کے مالک وہ 50 بیگھے کے مالک، وہ 100 بیگھے کے مالک، یہ ملکیت اعتباری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس ملکیت کو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک کی بات مانے۔ اگر ملکیت مالک کی بات مانتی ہے تو ملکیت ہے، اور اگر ملکیت مالک کی بات نہیں مانتی تو پھر کیا ملکیت ہے؟ مثلا یہ ریدہ میری ہے، میری نہیں ہے، مولانا صاحب کی ہے، میں مانگ کے لایا ہوں کہ مجلس پڑھ کے دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ مثلا میری ہے، مثال کے طور پر اگر میں اس کا مالک ہوں تو اسے میری بات ماننی چاہیے۔ ابھی میں اس سے کہوں کہ بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں تب تک تو ریدہ رہے، لیکن جب میں مجلس سے فارغ ہو جاؤں تو میرے لیے غذا بن جا، بن سکتی ہے، تو پھر میں کس بات کا مالک ہو گیا؟ اور میری کیسی ملکیت؟ یہی نہیں پوری رات میں اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، جو چاہے کرتا رہوں، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو واقعاً مالک ہے، جب چاہتا ہے زمین کا فرش بچھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے زمین کے فرش کو لپیٹ دیتا ہے، جب تک چاہتا ہے دریائے نیل رہے، جب چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے عصا مروا کے راستہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم مالک نہیں ہیں، ہمیں قانون نے مالک بنایا، اور جب اس کا حقیقی مالک کا حکم آئے گا تو جب چاہے گا زمین کا بستر لپیٹ دے گا، جب چاہے گا میرا مالک پروردگار ہے، جب چاہتا ہے مجھے بھیج دیتا ہے، جب چاہتا ہے مجھے بلا لیتا ہے، جب چاہتا ہے مجھے سانس دے دیتا ہے،
جب چاہتا ہے میرے سانس رک جاتے ہیں، اور یہ سانسوں کی برکت جو خدا نے دی ہے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر میں دیکھوں تو اللہ کے علاوہ کوئی بھروسے کے لائق ہے ہی نہیں۔ بس یہ بات میرے دل میں پیدا ہو جائے، مجھے یقین ہو جائے ان باتوں کا۔ اگر ان باتوں کا مجھے یقین ہو جاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ ذرا اس سماج میں، اس معاشرے میں بکھری ہوئی اللہ کی نعمتوں میں ذرا غور تو کرو۔ سب سے بڑی چیز جو ہے رزق کی بات آتی ہے انسان کے بارے میں، رزق۔ مفسرین ایک جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مبارکہ ہے ملک، بالکل ابتدا میں، جہاں قرآن کہتا ہے یقبضن صافات، وہ پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں ان میں سے کچھ پرندے تو وہ ہیں جو اپنے پروں کو کھول کے اڑتے ہیں، کچھ پرندے وہ ہیں جو اپنے پروں کو دبوچ کے اڑتے ہیں، اور خدا نے اپنی قدرت سے ان پرندوں کو فضا کے اوپر روک رکھا ہے، بالکل اس کے ہی حکم سے یہ اڑ رہے ہیں۔ پھر جب پرندوں کی بات قرآن کرتا ہے اور ان کی رضا اور غذا کی بات قرآن کرتا ہے تو اب مفسرین کہتے ہیں کہ آپ پرندوں کی زندگی کے بارے میں ذرا غور کریں اور بہت خندہ پیشانی سے سوچیں۔ بہت سارے پرندے جب آپ جائیں گے ان کی دنیا میں، ان کو پڑھنے کے لیے، ان کا مطالعہ کرنے کے لیے، تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے پرندے ایسے ہیں، مثلا ادھر گرمی ہے تو یہ پرندے ادھر چلے جاتے ہیں جدھر ماحول سرد ہے، یا ادھر سردی ہے اور کسی دوسری کنٹری میں بہت زیادہ گرمی ہے تو یہ پرندے وہاں پہنچ جاتے ہیں جدھر مثلا سرد ہے، مزاج اچھا ہے، ماحول اچھا ہے۔ اب مفسرین اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے اپنی پرواز کے لیے کوئی نقشے نہیں بنائے کہ نقشوں کے تحت یہ اڑتے ہوں اور جگہ معین ہو، یا غذا پیٹرول بھروانے کے لیے بیچ میں اترتے ہوں اور پھر پرواز کرتے ہوں۔ نہ کوئی نقشہ ہے، نہ کوئی مثلا راستہ ہے، معین راستہ ہے، مگر خدا نے ان کو اتنا شعور دیا ہے، نہ یہ اپنے مقصد سے پہنچنے پر نہ ہٹکتے ہیں نہ بھٹکتے ہیں، بالکل وہیں پہنچتے ہیں جہاں انہیں پہنچنا ہے۔ یہ بالکل بھی کوئی خطا نہیں کرتے، بالکل بھی کوئی غلطی نہیں کرتے، اپنی منزل پر بلا کسی رہنما کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور انسان کو کتنی زحمت ہوتی ہے، ایک ذرا سا نئے راستے میں آپ پہنچ جائے 20 مرتبہ فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کیا جگہ بتائی آپ نے، اچھا اس جگہ پہنچنا ہے، اچھا مجھے یہاں پہنچا دیجئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بھول گیا، اسے آٹو رکشہ والے کو بتا دیجئے۔ ہزاروں مرتبہ ایڈریس معلوم کرنے کے بعد انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، مگر خدا نے جن پرندوں کو منزل پہ بھیجا ہے وہ بالکل بھی خطا نہیں کرتے۔ اور جب خطا نہیں کرتے تو اب مفسرین کہتے ہیں تم نے ذرا غور نہیں کیا، یہ پرندے جو سمندروں کے راستے سے اڑتے ہیں یہ خشکی کے راستے سے نہیں اڑتے، یہ تری کے راستے سے اڑتے ہیں، سمندروں کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں۔ جب یہ سمندروں کے اوپر سے پرواز کرتے ہیں تو ایک دن کا سفر نہیں ہے ان کا، کئی مہینوں کا سفر، اور یہ کئی مہینے فضا میں اڑ کے دوسری زمین تک پہنچتے ہیں۔ اب مفسرین کہتے ہیں ذرا غور تو کرو، یہ جو کئی مہینے تک پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں انہیں غذا کی بھی ضرورت ہے، انہیں پانی کی بھی ضرورت ہے، انہیں ہوا کی بھی ضرورت ہے، انہیں ہر چیز کی ضرورت ہے۔ فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو بتاؤ تو صحیح غذا کون پہنچا رہا ہے؟ جس نے پرندوں کو غذا پہنچائی ہے، بھروسہ کیوں نہیں کرتے وہ میرا مالک ہے؟ آپ اس کے بارے میں پوری ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا پھر کہ یہ پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں، سائنس نے بڑی ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے، مگر ابھی تک کوئی ایسا طیارہ نہیں بنا کہ اس میں پیٹرول ختم ہو جائے تو وہ وہیں اوپر سے اوپر لے لے، مگر ان کو بھوک لگتی ہے، ایک سانس میں خدا ان کی غذاؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کے ذریعے سانس لیتے ہیں، خدا اسی میں رزق کو ان کے بدن تک پہنچا دیتا ہے۔ خدا کی رزاقیت کے بے پناہ طریقے ہیں۔ ایک سانس لینے میں، یہاں تک کہ یہ سورج جو چمک رہا ہے،
یہ ایک لمحے میں جتنی انرجی خرچ کرتا ہے، اگر ہمارے سارے پیٹرول جلا دیے جائیں، ہمارے سارے کوئلوں کو آگ لگا دی جائے، ساری دنیا میں جتنا پیٹرول کا خزانہ ہے اس سب کو آگ لگا دی جائے، تو جتنی انرجی سورج ایک لمحے میں حاصل کرتا ہے، یہ ساری زمین کا کوئلہ، پیٹرول، تیل مل کے اتنی دیر کا ایندھن نہیں بنا سکتے جتنی دیر میں یہ سورج ایک لمحے میں انرجی حاصل کرتا ہے۔ مگر خدا نے اس کو کیسا بنایا؟ جب یہ اپنی انرجی کو، طاقت کو استعمال کرتا ہے تو سکڑ جاتا ہے، اور اس کو کچھ ایسا بنایا خدا نے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے سانس کو لیتا ہے اور ہیلیم گیس جتنی خرچ ہوتی ہے خدا اس میں واپس پیدا کر دیتا ہے، اور فضا کے درمیان میں، آسمانوں کے بیچ اور زمین کے بیچ میں، ہم تو نہ اس کا حجم جانتے ہیں نہ اس کا آکار جانتے ہیں، یہ کتنا بڑا ہے نہیں معلوم۔ اور یہی نہیں ہے کہ خدا نے آسمانوں کے اور زمین کے درمیان میں ہوا کو بچھایا ہے، بلکہ اس سے پہلے قدرت نے اوزون کو بچھایا ہے، اور ہماری زمین کے اوپر قدرت نے اوزون کا ایک جال بنایا، اور اس جال کے اوپر خداوند عالم نے سورج کو پیدا کیا۔ جب سورج کی شعاعیں چلتی ہیں تو اس میں کچھ شعاعیں زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ شعاعیں زندگی بخش ہوتی ہیں۔ اوزون ہمارا ان شعاعوں کو روک لیتا ہے جو انسان کی زندگی کو نقصان دیتی تھی، اور ان ہواؤں، ان شعاعوں کو بھیج دیتا ہے جو انسان کی زندگی کو حیات دیتی ہے، نعمت دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ اتنا عظیم نظام تمہارے لیے کس نے بنایا ہے؟ انسان اس نظام کو دیکھ اور مجھ پہ بھروسہ کر، تیرے علاوہ، میرے علاوہ کوئی تیری مدد ہی نہیں کر سکتا۔ اس کائنات پہ ذرا غور تو کر، کس نے یہ اتنا عظیم نظام بنا دیا؟ میرے سانسوں کا نظام، میرے سانسوں کے وزن کو جانتا ہے، میری آنکھوں کی بینائی کی رفتار کو جانتا ہے، میرے دل میں آنے والے وسوسوں کو جانتا ہے، میرے ذہن میں رینگنے والے خیالات سے واقف ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میرے ذہن میں آنے والے خیال سے واقف ہے، تو پھر اس کے دروازے، اور یہ اس بات کا انکشاف امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا بڑی نصیحت میں، بڑے پرخیز معنی میں امام نے فرمایا، کبھی کبھی مصیبتوں میں دبنے والا میرا یہ نفس مجھے کہتا ہے کہ کسی کریم کے دروازے پہ چلا جا، کسی عطا کرنے والے کے دروازے پہ چلا جا، مگر یہ تو کبھی کبھی ورغلاتا ہے۔ لیکن جب میں عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں پروردگارا یہ تو سب کے سب تیرے ہی دروازے کے فقیر ہے، تو پھر ان کے دروازے پہ کیوں جایا جائے، تیرے ہی دروازے پہ کیوں نہ چلا آؤں۔ اور پھر فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں پروردگارا جس کا بھی دروازے پہ جاؤں گا کم سے کم اپنی حاجت کو تو بیان کرنا پڑے گا۔ بھوک لگی ہے روٹی دے دو، لباس نہیں ہے کپڑا دے دو، اور کوئی نہ کوئی ضرور سن لے گا۔ اور مالک جس کے بھی دروازے پہ جاؤں گا اگر اس کے سونے کے ٹائم پہنچ گیا تو ڈانٹ کھاؤں گا۔ شرم نہیں آتی رات کے 11 بجے آ رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، صبح میں اتنی جلدی آ رہے ہو، ارے ٹائم سے آنا چاہیے تھا، سورج تو نکلنے دیتے، جس کے بھی دروازے پہ جاؤں گا ٹائم کا خیال کرنا پڑے گا۔ مگر مالک سب وہ ہیں جن کے یہاں ٹائم کی نیم پلیٹ کے ساتھ ٹائم پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، بس اس ٹائم سے اس ٹائم تک آنا۔ مگر پروردگارہ تیری دربار وہ ہے، تیری بارگاہ وہ ہے، مجھے کسی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندے کو ضرورت پڑی تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اب میں یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، تم میں کون ہے جس نے ہمیں پکارا ہو اور ہم نے اس کی مدد نہ کی ہو؟ بتاؤ تو صحیح تم میں کون ہے؟ کوئی ایک تو بتاؤ جس نے ہمیں پکارا ہو ہم نے اس کی مدد نہ کی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ کبھی کوئی زمانہ یاد کرو جس میں ہماری مدد تم تک نہ پہنچی ہو، یا ہم تم سے بے خبر رہ گئے ہیں، کوئی ایک لمحہ بتاؤ۔ اور پھر قرآن مجید میں بار بار ارشاد کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے اس کائنات میں بار بار نظر کرو، پلٹ پلٹ کے دیکھو،
اور پلٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد پوچھو اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تمہاری آنکھیں تھلک تھک کے پلٹیں گی اور ہر مرتبہ یہی کہو گی کہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی مگر ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں تم عیب نہیں نکال سکتے۔ بتاؤ اچھا اگر یہ نخون یہاں نہیں ہوتا تو کہاں ہوتا؟ بتا سکتے ہو؟ یہ دانت جو یہ ایک لمبا اس میں دانت بنایا ہے، اندر سے دھاڑ پی گیا، اندر کی دھاڑ قرار دی ہے، یہ سامنے والے دانت نوکیلے کیوں بنائے ہیں؟ انسان تو اگر واقعا دانت ہی اس کے نہ آئے پوری زندگی میں، ہاتھ اور پیر کی تو بات نہیں کرتے، مگر اس میں بھی کمال قدرت کیا ہے؟ نازک سے بدن میں ہڈیوں کو توڑ کے دانتوں کو نکالنا اس کی قدرت کاملہ کا عظیم نمونہ ہے۔ اور پھر میری ضرورت کے مطابق مجھے دانت قرار دینا۔ یہ دانت کاٹنے کے کام میں آتے ہیں اور یہ اندر کی دھاڑیں پیسنے کے کام میں آتی ہیں، تاکہ انسان غذا الٹی سیدھی حلق میں نہ لے جائے اور انسان کا معدہ خراب نہ ہو جائے۔ پہلے آدھی غذا کو یہیں ہضم کر دیا، اور جب غذا آدھی یہیں ہضم ہو جائے گی تو بدن میں طاقت بن کے ابھرے گی، اور جب بدن میں طاقت بن کے ابھرے گی تو انسان غذا کو کھانے کے بعد، یہ تو اس کا کرم ہے خدا کی قسم، ورنہ ہم نے ہاتھوں کو کبھی غور سے بھی نہیں دیکھا، اور اس نے اتنے عظیم ہاتھ دیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ مالک نے کتنے عظیم شکل دی ہے، کتنی عظیم صورت دی ہے، اور اتنا عظیم آپ کو بنایا، اتنی عظیم آپ کو صورت دی ہے کہ جتنے نبیوں کو بھیجا آپ کی شکل پہ بھیجا بھائی صاحب۔ اتنی عظیم صورت دی ہے اللہ نے آپ کو۔ جتنے بھی نبی آئے، آدم آپ کی صورت میں یا آپ آدم کی صورت میں، یہاں تک کہ اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ کی صورت پہ بھیجا۔ سارے امام آپ کی انسانی ہی صورت میں، تو یہ انسانی صورت پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنی عظیم ہے، ذرا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اور پھر اپنی خلاقیت، اپنی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہتا ہے یصور لہ، وہ پروردگار تصویر بناتا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی مصور ہیں جب وہ کسی تصویر کو کھینچتے ہیں تو کاغذ کا ہونا ضروری ہے، پینسل کا ہونا ضروری ہے، اور جس کی تصویر بنا رہے ہیں اس کا سامنے ہونا ضروری ہے، آنکھیں کیسی ہے، بھنورے کیسی ہیں، کان کیسے ہیں، دیکھتے چلا جاتا ہے، بناتا چلا جاتا ہے، مگر قدرت اعلان کر رہی ہے ہم نے بھی شکم مادر میں تمہیں تب تصویر بخشی ہے، مگر 3 کوٹریوں کے اندھیرے میں ہم نے تمہیں صورت عنایت کی ہے۔ اور پھر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کوئی بھی پانی کے اوپر صورت نہیں بنا سکتا مگر تمہارا خدا وہ ہے جس نے پانی کے اوپر تمہاری تصویر کو ابھار دیا، پانی کے اوپر تمہاری صورت کو ابھار دیا۔ میں پانی سے ہی تو پیدا ہوا ہوں، میری خلقت اصل میں پانی ہی تو ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، مجھے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اور کہتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، میں نے اس پانی کو سینے کی ہڈیوں سے اور پشت کی ہڈی سے نکالا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، میں نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، اور پانی میں بھی نطفے میں میری زندگی کے حیات کو، جرثومہ حیات کو اگر میکرو اسکوپ سے دیکھنے کے لیے جاؤ گے تو شاید دیکھ لو، ورنہ جرثومہ حیات کو دیکھ نہیں سکتے، مگر قدرت اپنی خلاقیت کا اعلان کر رہی ہے کہ اسی میں سب کچھ موجود ہے۔ تمہارے کان کے خلیے بھی اسی میں ہیں، تمہاری زبان کے خلیے بھی اسی میں ہیں، تمہارے دماغ کی یہ مضبوط سر کی ہڈی بھی اسی میں ہے، تمہارے ہاتھوں کی طاقت بھی اسی میں ہے۔ دیکھو جو اتنے جرثومہ حیات سے پورا وجود عنایت کر دیتا ہے، ذرا سوچو تو صحیح اس کی کتنی قدرت عظیم ہے۔ اور پھر ماں کے شکم میں رزق کا پہنچانا، اور پھر رزق کے ساتھ ساتھ وہی رزق جو بچہ شکم میں حاصل کرتا ہے جب زمین پہ آ جاتا ہے تو خود بخود نظام بدل جاتا ہے، اور وہ رزق بچائے ماں کے ڈائریکٹ بچے کے پیٹ میں پہنچنے کے ذریعے سیدھا ماں کے سینے کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور پھر غذا کی شکل میں بچے کے منہ میں اتار دیتا ہے۔ یہ غذا کا اتنا بہترین نظام کس نے بنایا؟ کیا ابھی بھی غور نہیں کرنا چاہیے اس کی ذات پہ؟ ابھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟
بھروسہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس سے آگے بڑھ جائیں، بس اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے تو صحیح یہ نظام کتنا زبردست تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب تک بچہ شکم میں رہتا ہے تب تک غذا، اور پھر اس کے بعد عجیب کشمکش ہے، عجیب خدا کی قسم قدرت کے نمونے ہیں۔ پھر اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں اور جب غذا ماں کے سینے میں تیار ہو جاتی ہے، اگر بچہ نہ بھی رو رہا ہو تو ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا بچہ بھوکا ہے۔ یہ احساس کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ غذا کروٹیں بدلتی ہے، جو کسی کی امانت ہے وہ امانت دار تک پہنچنا چاہتی ہے، اور ماں کو احساس ہو جاتا ہے اس کا بچہ بھوکا ہے۔ یہ نمونے قدرت کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بس واللہ غنی وانتم الفقراء، بس اللہ ہی غنی ہے، ہم سب کے سب فقیر ہیں۔ یہ نظام کس نے بنا دیا؟ یہ کون ہے جو میری غذا کا ایسا بہترین انتظام کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں کہتا ہے نسقیکم من بین فرس ودم لبنا خالصا للشاربین، ہم نے تمہیں دودھ سے سیراب کیا ہے جس کو ہم نے بدبو اور خون کے درمیان سے نکالا ہے اور تمہارے لیے بہترین غذا قرار دیا۔ ہم نے تمہیں دودھ سے سیراب کیا۔ دودھ کی نعمتوں کو پیتے ہو، دودھ کو پیتے ہو، اے کاش دسترخوان پہ آتے اور میزبان کو پہچان لے تو کتنا بہتر ہوتا، مگر عجب ہے دسترخوان پہ تو بیٹھتے ہو اور میزبان کو نہیں پہچانتے۔ تو قدرت اپنی خلاقیت کو پیش کر رہی ہے، اور یہ فقط تمہارے ہی سامنے پیش کر رہی ہے، جانوروں کے سامنے پیش نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ جانوروں کو، اس پوری کائنات کو تو خدا نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے انسان ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہر چیز کو۔ قرآن میں کہتا ہے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہم نے، قرآن ہے۔ انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا، جبکہ ہم سائنٹسٹ سے معلوم کرتے ہیں کہ بھائی اللہ نے تجھے بڑا علم دیا ہے، ذرا پانی کا رنگ بتا دو، پانی کا رنگ کیا ہے؟ ذائقہ بتا دو، پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ نہ آج تک کسی نے پانی کا ذائقہ بتایا، نہ آج تک کسی نے پانی کا رنگ بتایا، لیکن اس کے باوجود یہی پانی اگر بہتے ہوئے سبزہ میں چلا جاتا ہے تو پھول بن جاتا ہے، انار میں چلا جاتا ہے تو پھل بن جاتا ہے، سیب میں پہنچ جاتا ہے تو ذائقہ بن جاتا ہے، سنترے میں پہنچ جاتا ہے تو الگ ذائقہ بن جاتا ہے۔ ایک بے رنگ، ایک بے ذائقہ پانی سے جو اتنے ذائقے پیدا کر دے وہی تو میرا خالق ہے، جو بے رنگ پانی سے اتنے رنگ پیدا کر دے وہی تو میرا مالک ہے۔ اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن سب میں چلا جاتا ہے تو رنگ دے دیتا ہے۔ گلاب میں اگر یہ نہ جائے تو گلاب کا رنگ ہی نہیں آ سکتا۔ تو ایک پانی پھر قرآن مجید میں کہتا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر دیکھ لیتے تو ہم وہیں موجود تھے، مگر تم پانی تو پی جاتے ہو مگر پانی کو دیکھتے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے قرآن مجید میں اگر ہم چاہیں تو اس میٹھے پانی کو کھاری بنا دیں اور بس تم تو دیتے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے۔ اگر تم میں کچھ طاقت ہوتی تو کورونا کا علاج یا مقابلہ کر لیتے، تم تو ایک اندیکھی چیز کا بھی مقابلہ نہ کر سکے تو ہماری نعمتوں کا شکریہ کہاں سے بجا لاؤ گے؟ تو یہ بے پناہ نعمتیں جو خداوند عالم نے دی ہے، کیا میرے یقین میں اضافہ نہیں کرتی؟ کیا میرے بھروسے میں اضافہ نہیں کرتی؟ اور بس اسی کی ذات غنی ہے، آگے بڑھیں۔ جب ہم اور اضافے کے لیے کہ یقین ہو جائیں تاکہ ہمارا دل یقین سے کامل ہو جائے، اور بڑھتے ہیں آگے۔ نمرود جیسے صفت انسان آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جس نے چاہا، نمرود نے یہ خیال کیا کہ ابراہیم پیدا نہ ہو، اور اس نے اعلان عام کر دیا آج سے مرد الگ عورتیں الگ۔ یہ خدا کی قدرت کے سامنے بند باندھنے چلا ہے نادان۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ٹوٹ سکتا ہوں، خدا کی قدرت نہیں ٹوٹ سکتی۔ وہ تو جیسے ہم جب چوہے کو قید کر لیتے ہیں پنجرے میں،
اور وہ اپنی طاقت لگاتا ہے پنجرے کو توڑنے کے لیے، اور ہم اس کی طاقت کا نظارہ کرتے ہیں، گویا مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو کیا کر سکتا ہے۔ شاید قدرت بھی ہماری بے بسی کو یوں ہی دیکھ کے مسکراتی ہو، اکڑ تو رہا ہے نادان، جانے کیا کرے گا، مگر کچھ بھی نہیں کر پائے گا، بس صرف اکڑ رہا ہے، باقی کیا کر سکتے ہو؟ ایک جگہ قرآن مجید نے کہا کہ تمہاری اکڑ، تمہارا غرور کہاں ٹوٹتا ہے، جگہ کہتا ہے سورہ مبارکہ ہے واقعہ میں، اذا بلغت الحلقوم، جب موت تمہارا ڈاڑوا آ کے پکڑ لیتی ہے، گلا پکڑ لیتی ہے، تو موت نے آ کے گلا پکڑ لیا، آنکھوں کو چلا رہے ہو، ادھر بیٹے کھڑے ہیں، ادھر بھائی کھڑے ہیں، ادھر بیٹیاں کھڑی ہیں، ادھر پوتے کھڑے ہیں، ادھر نواسے کھڑے ہیں، سب کے چہرے چوڑے چوڑے چکلے اور بہترین بازو ہیں، مگر تم سب سے بھیک مانگ رہے ہو مدد کی، آنکھیں چلا چلا کے، بچا سکتے ہو تو بچا لو، مگر وہ بے بسی میں ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، رو تو سکتے ہیں بچا نہیں سکتے۔ اذا بلغت الحلقوم، جب موت آ کے پکڑ لیتی ہے، اسی کو امام علی نے تصویر میں کھینچ دیا، خدا کی قسم، خطبہ غرہ میں امام نے اسی بات کو تصویر میں کھینچا، بالکل ایک دم گویا جیسے میری پوری زندگی کو چند جملوں میں سمو کے امام نے نہج البلاغہ میں کہہ دیا ہو۔ پہلے تو مجھے یہ بتایا نہج البلاغہ میں اس خطبے میں کہ ذرا اے ابن آدم ذرا غور تو کر، تو جس جگہ پر رہ رہا اور اکڑ رہا ہے، اس سے پہلے رہنے اور اکڑنے والے تجھ سے پہلے بہت آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مثلا ہم نے گھر بنایا، گھر خریدا، گھر لیا، یا ورثے میں ملا، ابا کا ملا، ابا کو ان کے ابا سے ملا، جناب آدم تک کا حساب جوڑ لیے، جوڑ نہیں پائیں گے۔ اے انسان پہلے تو تو یہ سوچ لے کہ تو جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ مردوں کی میراث ہے، خدا کی قسم یہی لفظ ہے، تو جس جگہ پر رہ رہا ہے وہ مردوں کی میراث ہے۔ تو اب یہ بتا، جس نے تجھ سے پہلے والوں کو مردہ بنا دیا ہو، اب تو بھی تو انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ایک دن تو بھی اسے چھوڑ کے چلا جائے گا اور دوسرے اس کی میراث کو حاصل کر لیں گے، تو مردوں کا وارث ہے۔ بالکل چیخ چیخ کے امام نے فرمایا، بھائی تو مردوں کا وارث ہے، تو ان مردوں کا، جب تو مردوں کا وارث ہے تو تجھے بھی ایک روز مردہ ہونا ہے، تجھے بھی تو مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، دنیا میں جتنی سچی چیز موت ہے اتنی کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی انسان خدا کا انکار کرنے والا مل جائے گا، نبی کا انکار کرنے والا مل جائے گا، رسول کا انکار کرنے والا مل جائے گا، امام کا انکار کرنے والا مل جائے گا، حد تو یہ ہے قیامت کا انکار کرنے والا مل جائے گا، لیکن کوئی نکال کے دکھا سکتے ہو جو موت سے انکار کرنے والا مل جائے؟ کوئی موت سے انکار کرنے والا نہیں مل سکتا۔ ابا کو دیکھا کندھوں پہ جاتے ہوئے، بھائی کو دیکھا کندھوں پہ جاتے ہوئے، ماں کو دیکھا کندھوں پہ جاتے ہوئے، یہ دنیا اتنی عبرتیں دکھا رہی ہے، پھر اگر میں ہی اندھا بن جاؤں تو کیا پریشانی ہے؟ میں اندھا ہوں، دنیا نے مجھے اندھا نہیں کیا، میں اندھا ہوں۔ تو میں نے اتنے تجربے دیکھے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، بات تو کچھ اور ہی بیان کرنی تھی مگر کہاں کہاں کو چلے جاتی ہے مجلس پتہ نہیں چلتا، اور چونکہ وجہ یہ ہے کہ نہ لکھی ہے نہ پڑھی ہے، بس مطالعے کے بیس پہ جو ہوتا ہے پڑھ دیتے ہیں، چونکہ میں پروفیشنل خطیب نہیں ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کام میں نے کچھ نہیں کیا، چینل ون کا ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، لیکن مول صاحب سے کتابیں اتنی منگا رکھی ہے کہ سوال بناؤں گا، سوالوں کا سفر بناؤں گا، اسکرپٹ لکھوں گا، نہیں لکھ سکا، لیکن ٹینشن اتنی رہتی ہے کہ لکھنا پڑے گا، یہ اسی میں پورا دن اسی میں رہتا ہے۔ تو
یہ سب وہی تفسیر کا جو مطالعہ ہے وہی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، میرا ذاتی ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو تم مردوں کے وارث ہو، مردوں کی جگہ پر رہ رہے ہو، یعنی تمہیں جو وراثت میں ملی ہے وہ مردوں کی پراپرٹی ہے۔ وہاں سے نکل رہے تھے امام، جنگ صفین سے جب پلٹ رہے تھے تو کوفے کے نزدیک، مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، یعنی ابھی ذہن میں ہے لیکن منہ پہ نہیں آ رہا ہے، یعنی یہ بات کہاں لکھی ہے وہ مجھے پوری ذہن میں موجود ہے، لیکن یہ کس جگہ پہ لفظ اس جگہ کا جو نام ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اس جگہ پر ایک قبرستان پڑتا ہے اور اس قبرستان کی طرف امام علی نے دیکھا۔ جنگ صفین سے پلٹتے ہوئے کئی کارنامے امام علی نے انجام دیے۔ قبرستان کے نزدیک یہ خطبہ فرمایا اور امام نے ایک وصیت نامہ تحریر کیا امام حسن کے نام۔ وہ وصیت نامہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم بھی ہے، لیکن چونکہ ہماری مجلسوں کا مزاج شور شرابہ، ہنگامہ، طوفان، بلا، جھوٹ، الٹے سیدھے نکتے، اور عوام بھی بیچاری انہی کو پسند کرتی ہے جو الٹے سیدھے خامہ کا فضائل کے نام پہ جھوٹ جھاٹ بول جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک بہت اچھے خطیب تھے، بادشاہ ان سے کہنے لگا کہ بھائی یہ لوگ تمہیں سننے آتے ہیں، ان کو کوئی قاعدے کی بھی بات بتا دیا کرو۔ کہ بادشاہ سلامت، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں قاعدے کی بات بتا سکتا ہوں مگر یہ قاعدے کی بات سنتے نہیں۔ کہا اچھا اس کو ثابت کرو۔ کہا ٹھیک۔ اتفاق کی بات ہے کہ جلدی سے ہی کہیں ایسی جگہ پہ ان کی تقریر آ گئی کہ جہاں بادشاہ سلامت کو بھی حاضر ہونا تھا۔ اب انہوں نے سیدھے سادے بالکل صاف ستھرے مصائب پڑھے، کسی کی ایک کی بھی آنکھ میں آنسو نہیں آیا۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بس ایسے غضب کے مصائب تھے کہ اوپر سے آسمان برف برسا رہا تھا اور زمین شعلے اگل رہی تھی، اور لوگ جو ہے سر پہ ہاتھ مار مار کے رونے لگے۔ یہ واپس گئے مجلس پڑھنے کے لیے کہ بادشاہ سلامت دیکھا جب آسمان برف برسا رہا ہے تو زمین شعلے کہاں سے اگلا رہی ہے، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ یہ سب باتیں مثلاً واقعاً یہاں سے بہت بڑی خیانت ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی نہ تو ایسا سسٹم ہے کہ ہم پوچھ کے بلائیں کہ بھئی کسے بلانا ہے۔ جس نے 4 لفظ رٹ لیے وہ ممبر پہ آ جاتے ہیں۔ اب ہم جیسے اگر بولتے بھی ہیں تو آپ جیسے کہہ رہے ہیں ان کو حسد ہو گیا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت خطرناک، اسلام میں اس سے بہت محفوظ رہنا چاہیے، اس لیے کہ جسے امام کے اعتبار سے جب امام حسین سے مثلا ایک سوال کیا گیا کہ مولا آپ کیوں نکل رہے، یہ اعتراض آج بھی ہے، یہ اعتراض آج بھی ہے کہ جب سب خاموش تھے تو امام حسین ہی کیوں بولے، وہ بھی بیعت کر لیتے۔ تو حدیث کی صورت میں تو بعد میں، مگر جو مثال دی ایک عالم دین نے، آپ کے گھر الحمدللہ سلامت رہے، میرا گھر جلنے لگے تو آپ یہاں پہ سکون سے بیٹھے ہیں، میں کبھی ادھر بھاگنے کی کوشش کروں گا، کبھی جانے کبھی فون، آپ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مول صاحب ہم بھی تو سکون میں بیٹھے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میرا جواب کیا ہوگا؟ بھائی گھر آپ کا نہیں جل رہا ہے، گھر میرا جل رہا ہے۔ تو یہی جواب امام حسین نے دیا کہ یہ جو سب خاموش بیٹھے ہیں ان میں سے کس کے باپ دادا کا دین ہے؟ دین تو میرے نانا کا ہے، دین تو میرے بابا کا ہے۔ تو جسے دین سے ہمدردی نہیں ہے، جو دین کے نام پہ دنیا طلب کرنے کے لیے آیا ہے، وہ خدا کو خوش نہیں کرے گا، وہ آپ کو خوش کرے گا، اور وہ آپ کی دکھتی ہوئی رگ پکڑے گا کہ آپ کہاں سے خوش ہوتے ہیں، بس پھر تو ادھر سے بھی سلام اور پھر تو ادھر سے بھی سلام، اور آپ آگے آ جائیے اور آپ کا کیا کہنا، مولا کے فضائل سے زیادہ آپ کے فضائل ہو جائیں گے۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو۔
تو اس اعتبار سے مجلس کو دین کا ایک بہترین پہنچانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ فنکاری کا ذریعہ، نہ کہ روزی روٹی کا ذریعہ. یہ ذریعہ دین کا یہ ذریعہ ہے، نہ کہ اس سے دنیا طلب کی جائے. اور جو لوگ دنیا طلب کرتے ہیں وہ سقیفہ بناتے ہیں، اور جو لوگ دین میں علی کے ساتھ آتے ہیں وہ تو چند ہی جیالے ہوتے ہیں، وہ تو چند ہی ہوتے ہیں. تو امام نے تصویر کھینچی، امام نے نقشہ کھینچا. کبھی موقع ملے، اور ایسے موقع ملنے کا نہیں بولنے سے، آپ فورس کریں کہ ہمیں خود وہ وصیت نامہ سننا ہے جو امیر المومنین نے تحریر کیا تھا، تو پھر ہم سنائیں گے. لیکن اگر ایسے باتوں باتوں میں آ جائے کہ تحریر کیا ہے تو ہم خود ہی نہیں پڑھ کے آئے تو تمہیں کیا سناؤں؟ میں نہیں پڑھ کے آیا، میری نہیں تیاری تھی. تو آپ پہلے ادھر سے ضرورت پیش کریں گے تو ہم ضرورت کو سمجھ کے اس پر دوا لا کے دیں گے. جب مریض کو ہی دوا نہیں چاہیے تو ڈاکٹر کہاں دوائی دے گا؟ پہلے مریض تو اپنی ضرورت کو، تو آپ کہیں گے کہ ہمیں سننا ہے تو ہم سنائیں گے، اور بہت سنائیں گے. لیکن جب آپ کو ہی نہیں سننا تو ہم کیوں سنائیں گے؟ آپ نے خواہش ہی نہیں کی. اور خواہش ایسے نہیں کہ ہم آئے یہاں پر اور آپ کان میں وہاں سے چلتے ہوئے کہنے وصیت امام امیر، ارے کوئی مثلاً مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہے. یہ فالتو کی باتیں ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور ہم نے کہہ دیا انہوں نے سنا دیا. کچھ بھی نہیں، اس سے کوئی علم کا تعلق نہیں. علم یعنی پہلے تیاری کر کے آئیں، پہلے دیکھیں. اور اب امام تصویر کھینچتے ہیں، وہ خطبہ دیتے ہیں وہاں اس جگہ کے نزدیک رک کے. دنیا داری کی جب بات کہتے ہیں، مرتبہ قبرستان کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں اے مردو، تمہاری عورتوں نے دوسری شادی کر لی اور تمہاری میراث کو لوگوں نے ترکے میں بانٹ لیا ہے. ہماری دنیا کا تو حال یہ ہے، تم اپنی دنیا کا حال بتاؤ. یہ اتنی بڑی بات ہے، واقعاً مجلس کا ماحول مجلس ہے. تم اپنی دنیا کی بات بتاؤ. فرماتے ہیں اگر یہ گویا ہو گئے ہوتے تو بس یہی جواب دیتے، عمل صالح کر کے آنا، نیک عمل کر کے آنا، نیک عمل کر کے آنا. امام نے کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور اس کے بعد اب تصویر کھینچتے ہیں میری زندگی کی. یہ کہہ کے تصویر کھینچتے ہیں تم مردوں کے وارث ہو، تم مردوں کے گھروں میں ہو، تم مردوں کے وارث ہو. اور جب تم مردوں کے وارث ہو اس کے بعد میری زندگی کو پھر آگے دھکیلتے ہیں، اور آگے دھکیلنے کے بعد تصویر کھینچتے ہیں کہ اے انسان، جب تو صلب پدر میں نطفے کی صورت میں تھا تو خدا نے تجھے اپنے کرم و فضل سے ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں منتقل کر دیا اور تجھے بدلتا رہا. اور جب تجھے بدلتا رہا یہاں تک کہ تجھے ایک دن مکمل طور پہ تیار کر دیا. اور خدا کی قسم اب نقطہ سنیے، اب فضیلت کی بات سنیے. جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں کسی کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا، زمین بنا کے نہیں کہا فتبارک اللہ احسن الارض، یعنی کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے زمین بنا دی. مگر جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو قدرت نے بھی مسکرا کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے انسان کو خلق کیا. قوت و سماعت دی، گویائی دی، بینائی دی، عقل دی، غور و فکر دیا، اور انسان کو یہ ساری صلاحیتیں پروردگار عالم نے دی. اس کے بعد اب تصویر کھینچتے ہیں میری زندگی کی. تو صلب پدر سے رحم مادر میں آ گیا، اور جب تو صلب پدر سے رحم مادر، بہت توجہ سے سنیے گا، جب تو صلب پدر سے رحم مادر میں آ گیا خدا نے تجھے مکمل انسان بنا دیا. ماں کے شکم سے تجھے زمین کی وسعتوں میں لایا، اور جب تیرے پیر ڈگمگا رہے تھے تو نے زمین کے سینے پہ قدم رکھے، زمین نے اپنی ساری برکتیں تیرے اوپر نثار کرنا شروع کر دی. کہیں گندم پیش کیا، کہیں چاول پیش کیا، کہیں دودھ کے نہریں پیش کر دی، کہیں سیب سنترے اور انار جیسی غذا، تاکہ تیری کمزور ہڈیوں میں طاقت پیدا ہو جائے. تو نے اس زمین کے سینے سے اپنے نرم و نازک ہونٹوں کو لیا اور اس کے سینے سے تو نے دودھ کو حاصل کیا، اور اس کے پھل فروٹ کھا کے تو ایک دن جوان ہو گیا. یہی بازو تیرے ہاتھ جو لرز رہے تھے، کہیں پڑنا کہیں اور چاہتا تھا، ڈل کہیں اور جاتا. اے انسان، اگر تجھے خدا ماں باپ کا وسیلہ نہ دیتا
تو اپنی ہی غذا اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیتا، مگر تیرے آنے سے پہلے قدرت نے تجھے ماں کا وسیلہ دے دیا تاکہ تجھے سمجھائے گندگی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے، تاکہ تجھے سمجھائے گندگی کیا ہے، پاکیزگی کیا ہے۔ اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں اس میں سے آئینہ حقوق میں، تو گندا بستر کو تو کرتا ہے، گیلے میں ماں لیٹتی ہے، یہ اس نے ہی تو مہربانی پیدا کی ہے، تیری اوقات نہیں تھی۔ بستر کو گیلا کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ گیلے میں کون لیٹتی ہے؟ ماں لیٹتی ہے۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی تھی، اس پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ چاہ رہا تھا کہ ماں سے یہ اقرار لے لے کہ میں نے حق ادا کر دیا، لہذا ماں نے کہا ٹھیک ہے ہم اقرار کر لیں گے، بس ایک رات ہمارے پاس سو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ بچہ سو گیا، نیند آئی ہی تھی، ماں نے اٹھایا، بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لا دو، بیٹے نے لا دیا، پھر تھوڑا سویا، نیند آنے کو ہی تھی، ماں نے پھر کہا ایک گلاس پانی لا دو، پھر لا دیا، تیسری مرتبہ جو اٹھایا بچے کو غصہ آ گیا، کتنی مرتبہ پانی پیو گی؟ لو پورے کا پورا مشکیزہ یہیں لا کے کہا بس ہو گیا حق ادا، میں نے 3 بار مانگا ہے اور تو دینے سے انکار کرا، اور اگر تو نے رات میں 30 بار بھی مانگتا تھا تو میں خندہ پیشانی سے دیتی تھی، تم میں کیا اوقات ہے کہ حق ادا کر دو؟ چلو باقی کل پڑھوں گا، ٹھیک؟ ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ بر محمد والے محمد مجھے پتہ نہیں میں کل ان باتوں کو دوبارہ پڑھ بھی سکوں گا کہ نہیں، چونکہ مجھے کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے یہ ٹینشن ہو جاتی ہے، یہاں یہ کل بات پڑھ تو نہیں دی تھی، مجھے خود ہی یاد نہیں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کل اس بات کو پڑھ بھی دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو اس لحاظ سے چند لمحے اس ماں کے لیے غم، جس ماں نے واقعاً حسنین کو بڑا جگر ہے چاہیے ان باتوں کو برداشت کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب ہم اپنے گھر میں کسی مریض بچے کو یا کسی مریض بھائی بہن کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے ان بھائی بہنوں کو نہیں بھولتے یا اپنی اس اولاد کو نہیں بھولتے جو کمزور ہے، پیر سے اپاہج ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ 4 دن میں مر جائے گا یا 6 دن میں مر جائے گا۔ ہم اس بھائی کو بھول نہیں سکتے، اولاد کو نہیں بھولتے، مگر جس سیدہ کو پہلے سے خبر تھی میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، ماں جب اپنے حسنین کو دیکھتی ہوگی تو کیسے سکون پاتی ہوگی۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو اور آگے بڑھا سکوں، مجھے یہ احساس ماں ڈالتا ہے کہ جب ماں کو یہ خبر تھی، اور خبر کیسے تھی، مرتبہ پیغمبر نے مرتبہ حسن کے منہ کا بوسہ لیا اور حسین کے گلے کو چوم لیا، حسین کو یہ احساس ہوا نانا نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا ہے، اور یہ شکایت لے کے ماں کے پاس چلے گئے، ماں کی خدمت میں آئے، مرتبہ کہنے لگے والدہ گرامی کیا میرے منہ سے کوئی بو آتی ہے؟ نہیں بیٹا آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، مگر آج نانا نے بھائی حسن کے منہ کا بوسہ لیا ہے اور میرے گلے کا بوسہ لیا ہے۔ ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور پیغمبر کی خدمت میں گئی، مرتبہ رسول اللہ نے معلوم کیا اے میری نور نظر لختے جگر آخر آنے کا سبب کیا ہے؟ بابا میں نہیں آئی ہوں، میرا حسین لے کے آیا ہے۔ مرتبہ پیغمبر نے پوچھا کہا حسین کیوں لے کے آیا؟ کہا میرے حسین کو کچھ شکایت ہو گئی۔ کہا بیٹا حسین نانا سے کیا شکایت ہو گئی؟ کہا بابا میرا حسین کہتا ہے بھیا حسن کے منہ کا بوسہ لیا اور میرے گلے کا بوسہ لیا ہے۔ مرتبہ پیغمبر نے کہا نہیں سن سکو گی میری بچی، میں نے اس
لیے بوسہ لیا، ارے تیرے حسن کو زہر دغا سے قتل کر دیا جائے گا اور حسین کو تیر ستم اور تلوار سے ذبح کیا جائے گا، اس لیے اس کے گلے کا بوسہ لیا۔ مرتبہ سیدہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوگی، ارے دیکھتی نہیں بلکہ جب سے حسین مدینے سے چلے، ماں بھی حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں چلی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ایک عالم دین مصائب پڑھتے ہیں کہ جب شب عاشور آ گئی، عاشور کا سناٹا تھا، خیموں میں حسین کے اصحاب تسبیح کر رہے تھے، امام حسین رات کے سناٹے میں تنہائی میں نکلے، ہلال بجلی اپنے آپ میں پہرے دار تھے، انہوں نے دیکھا حسین تنہائی کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ مرتبہ ہلال بجلی نے سوچا اگر اجازت لوں اور مولا نے منع کر دیا تو رکنا واجب ہو جائے گا، اور ہلال کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ حسین تنہا میدان کربلا میں جائے۔ حسین کے پیچھے ہلال دبے دبے پیر چلنے لگے۔ مرتبہ حسین کو آہٹ محسوس ہوئی، پلٹ کے دیکھا، ہلال تم ہو تو آ جاؤ۔ مرتبہ کہنے لگے مولا بے ادبی کو معاف کر دیجئے گا، ڈرتا کہ آپ اجازت نہ دیں اس لیے اجازت نہ لے سکا، مگر غیرت اتنی نہیں، ہمت اتنی نہیں تھی کہ آپ تنہا میدان میں چلے جائیں اور میں کھڑا دیکھتا رہوں۔ کہ ہلال آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ مرتبہ ہلال کو سب جگہ دکھاتے ہیں، اے ہلال یہاں میرا علی اکبر سینے پہ برچی کھا کے ستم کا نشانہ بن جائے گا، یہاں میرا علی اصغر ذبح ہوگا اور میں چلو میں خون لے کے اپنے چہرے پہ مل لوں گا۔ مگر حسین جب یہ ساری بات بتاتے ہیں تو ہلال کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ مرتبہ حسین نے معلوم کیا ہلال کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا دیکھ تو رہا ہوں مگر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا جب سے آپ کے ساتھ آیا ہوں میں ایک آواز سن رہا ہوں جیسے کوئی خاتون رو رہی ہو جس کا جوان پسر مر گیا ہو، جو اپنے جوان بیٹے کی میت پر بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے۔ مرتبہ حسین نے کہا اے ہلال تم نے سچ سنا، وہ میری ماں فاطمہ ہے جو میرے مرنے میری شہادت پر گریہ کر رہی ہے۔ تو سیدہ زندگی میں بھی مظلومہ تھی اور شہادت کے بعد بھی مظلومہ ہے۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں عبادت کو صحیح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بڑی بات ہے کہ بندہ تیری عبادت کرے، مگر اس سے بھی بڑی بات ہے کہ عبادت کو صحیح انجام دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ دولت عزاداری، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ پروردگارہ کہیں ایسا نہ ہو جاہل اپنی جہالت کی بنیاد پر اس سرمایہ کو تباہ و برباد کر دیں۔ مالک ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اس سرمایہ کی بھی حفاظت کریں، عزاداری کی بھی حفاظت کریں، عزاداروں کی بھی حفاظت کریں، جوانوں کی بھی حفاظت کریں، قوم و ملت کی بھی حفاظت کریں، اپنی پوری ملت کے لیے پروردگارہ ایسا ہو کہ ہم درد دل رکھتے ہوں اور تمام کمزوروں کے لیے ہم مددگار بن جائیں، ایسی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ دین پہ زندہ رہنے اور دین پر مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے تو آخرت میں بھی مسلمان بنا کے محشور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرا کردار ایسا ہو جائے کہ میرے زمانے کے امام اسے پسند کرنے لگے، ایسی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگارہ جب ہم سب کا کردار ایسا ہو جائے کہ ہمارے زمانے کا امام اسے پسند کرے، پھر اپنی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، اور جب وہ آ جائیں تو مالک ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجئے۔